بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان الکریم۔ رمضان الکریم کی فضیلت احادیث کی روشنی میں۔ روزہ دار کا انعام احادیث کی روشنی میں۔ احادیث کریمہ میں روزے کے بہت سے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ملاحظہ فرمائیں۔ جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ جنت ابتدائے سال سے سال آئندہ تک رمضان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے، اور رمضان کا پہلا دن آتا ہے تو جنت کے پتوں سے عرش کے نیچے ایک ہوا حور عین پر چلتی ہے، اور وہ کہتی ہے، اے رب، تو اپنے بندوں سے ہمارے لیے ان کو شوہر بنا جن سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور ان کی آنکھیں ہم سے ٹھنڈی ہوں۔ جنت میں 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے۔ اس دروازے سے وہی جائیں گے جو روزہ رکھتے ہیں۔ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور ایک اپنے رب سے ملنے کے وقت۔ اور روزے دار کی منہ کی بو اللہ عز و جل کے نزدیک مشک سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا اول رحمت ہے، اور اس کا اوسط مغفرت ہے، اور آخر جہنم سے آزادی۔ روزہ اللہ عز و جل کے لیے، اس کا ثواب اللہ عز و جل کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ہر شے کے لیے زکوٰۃ ہے، اور بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے اور نصف صبر ہے۔ روزے دار کی دعا افطار کے وقت رد نہیں کی جاتی۔ اگر بندوں کی معلوم ہوتا کہ رمضان کیا چیز ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ پورا سال رمضان ہی ہو۔ میری امت کو ماہ رمضان میں 5 باتیں دی گئی ہیں کہ مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ دی گئی۔ وہ 5 باتیں مندرجہ ذیل ہیں۔ اول یہ ہے کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ عز و جل ان کی طرف نظر فرماتا ہے، اور جس کی طرف نظر فرمائے گا اسے کبھی عذاب نہ کرے گا۔ دوسری یہ کہ شام کے وقت ان کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ تیسری یہ ہے کہ ہر دن اور ہر رات میں فرشتے ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ چوتھی یہ ہے کہ اللہ عز و جل جنت کو حکم فرماتا ہے کہ مستعد ہو جاؤ اور میرے بندوں کے لیے مزے ہو جاؤ، یعنی بن سور جاؤ۔ قریب ہے کہ دنیا کی تعب، مشقت، تھکان سے یہاں آ کر آرام کریں۔ پانچویں یہ ہے کہ جب آخر رات ہوتی ہے تو ان سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ کسی نے عرض کی کہ کیا وہ شب قدر ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں۔ کیا تو نہیں دیکھتا کہ کام کرنے والے کام کرتے ہیں، جب کام سے فارغ ہوتے ہیں تو اس وقت مزدوری پاتے ہیں۔ اللہ عز و جل رمضان میں ہر روز 10 لاکھ کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور جب رمضان کی 29ویں رات ہوتی ہے تو مہینے بھر میں جتنے آزاد کیے ان کے مجموعہ کے برابر اس ایک رات میں آزاد کرتا ہے۔ پھر جب عید الفطر کی رات آتی ہے تو ملائکہ خوشی کرتے ہیں، اور اللہ عز و جل اپنے نور کی خاص تجلی فرماتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے، اے گروہ ملائکہ، اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جس نے کام پورا کر لیا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اس کو پورا اجر دیا جائے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے، میں تمہیں گواہ کرتا ہوں کہ میں ان سب کو بخش دیا۔